السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی مفتی نقی علی علیہ رحمہ کی مختصر شارٹ بایوگرافی اور ان کے ذریعے لکھی گئی ٹاپ 25 کتابوں کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ میں ہوں کبیر احمد قادری، الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ آپ ہمارے چینل کبیر احمد قادری کو سبسکرائب فرمائیں اور ان معلومات کو، دینی معلومات کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر فرمائیں اور اپنے ثواب میں، اپنے نامہ اعمال میں ثوابوں کا انبار لگائیں۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معن الجود والکرم علیہ الکرام امنہ الکریم دارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی امام المتقین رئیس المتکلمین کی ولادت، آپ کا جنم، آپ کا برتھ رجب المرجب 1246 ہجری میں، 1246 ہجری اور 1830 عیسوی میں، یعنی آج سے 168 سال پہلے ہوا تھا بریلی شریف کے محلہ ذخیرہ میں، اور آپ کے والد گرامی نے اپنے والد صاحب سے علم دین حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی مرید ہونے کے لیے ماہرہ شریف تشریف لے گئے، ساتھ میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ یہ معاملہ کب کا ہے؟ یہ 1296 1877 کا ہے، 1296 ہجری اور 1877 عیسوی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس وقت 22 سال کے تھے، مرید ہوئے اور آپ کو خلافت ملی۔ اس سے پہلے ہم ایک اور کلپ بنا چکے ہیں، اس میں پورا واقعہ ہم نے اچھی طرح سے بیان کیا، اس کو ہم دہرائیں گے نہیں۔ حج گئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی ساتھ میں ہیں 1295 میں، 1295 میں 1878 میں، اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر 23 سال ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے پردہ کیا، انتقال ہو گیا آپ کا اسی مہینے کی، یعنی ذی قعدہ، یہ اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے، 1297 میں، 1297 میں 1880 میں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد صاحب کی عمر 51 سال تھی اور اعلیٰ حضرت اس وقت 25 سال کے ہو چکے تھے۔ اب آئیے ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی کی کچھ ٹاپ فیمس پرسدھ بہترین شاندار کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کی تصانیف آپ کے اعلیٰ علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے، انداز بیان ناصحانہ اور دلنشین ہے، امام راضی کا تبحر ہے، امام غزالی کا پرسوز لب و لہجہ، قاری کے دل و دماغ، قاری مینس پڑھنے والا، قاری کے دل و دماغ دونوں کو اپیل کرتا ہے۔ آپ کا اصلاحی لٹریچر اس لائق ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے، پبلش کیا جائے، خوب پڑھو، خوب پھیلاؤ، اور یہ کتاب بھی، ان کتابوں کی لسٹ بھی ہم آپ کو اسی لیے بنا کر دے رہے ہیں۔ اب آئیے سنتے، نمبر 1 پر ہے الکلام الاوضاح فی تفسیر علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کی تفسیر ہے، 1438 پیج پر یہ کتاب سورہ علم نشرہ کی تفسیر مسائل دینیہ سیرت سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وسیلۃ النجات، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں بایوگرافی، آپ کی سیرت طیبہ بیان کی گئی ہے۔ سرور القلوب بذکر المحبوب بہترین شاندار کتاب ہے، اس کی ہم الگ سے سمری بیان کریں گے۔ چوتھے نمبر پر ہے جواہر البیان فی اسرار الارکان، اس میں ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے فضائل اور اسرار، ان کے بھیدوں پر بے مثال کتاب ہے۔ کئی سال پہلے مکتبہ حامدیہ نے اس کو شائع کیا تھا۔ اور سنیے، 5ویں نمبر پر ہے اصول الرشاد لقمی مبانی الفساد، اس میں ایسے قواعد دلائل ثابت کیے گئے ہیں جو مسلک اہل سنت والجماعت کی حقانیت اور نجدیت کا بطلان ظاہر کرتے ہیں۔ 6 نمبر پر ہے ہدیۃ البریہ الی شریعت الاحمدیہ، اس میں 10 فرقوں کا حکیمانہ رد کیا گیا ہے، ایکسپوز کیا گیا ہے، ان کا کھنڈن کیا گیا ہے۔ اذاقۃ الآثام لمانی عمل المولد والقیام، میلاد شریف اور قیام کے منکرین کا رد ہے۔ یہ کتاب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شرح رشاقۃ الکلام فی شرح اذاقۃ الآثام کے ساتھ مطبع اہل سنت بریلی سے چھپ چکی ہے۔ 8ویں نمبر پر فضل العلماء فضل العلم والعلماء، موضوع ہی نام سے ظاہر ہے، یہ علم کی فضیلت کیا ہوتی ہے، علم دین کی فضیلت کیا ہوتی ہے اور علماء کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ یہ رسالہ متعدد بار لگاتار کئی مرتبہ چھپ چکا ہے، دعوت اسلامی بھی اس کو چھاپ رہی ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے ازالۃ الاوہام، اس میں نجدیوں کا رد ہے۔ تزکیۃ الایقان،
تقویت الایمان کا رد ہے۔ یہ تقویت الایمان جو حقیقت میں تفویت الایمان ہے، ایمان کو خراب کرنے والی ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کا رد کیا گیا ہے اس میں۔ 11ویں نمبر پر ہے الکواکب الزہرا فی فضائل العلم و آداب العلماء، علم کے فضائل اور آداب علماء کے موضوع پر اس رسالہ کی احادیث کی تخریج امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل ہندی نے فرمائی ہے، جس کا نام النجوم الثواقب فی تخریج احادیث الکواکب ہے۔ 12ویں نمبر پر الروایت الرویہ فی الاخلاق النبویہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ 13ویں نمبر پر ہے النقاد النقویہ فی الخصائص النبویہ، خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز اس میں بیان کی گئی ہیں۔ 14ویں نمبر پر لمعۃ النبراس فی آداب الاکل واللباس، اس میں کھانے پینے اور لباس کے آداب کے تعلق سے بتایا گیا ہے، کیسے ہم کو کپڑے پہننا چاہیے، کیسے کھانا کھانا چاہیے، لیٹ کر، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کیسے پورا تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ 15ویں نمبر پر ہے التمکن فی تحقیق مسائل التزین، زیب و زینت کے مسائل دیے گئے ہیں اس میں، کہ مرد کو کتنی زیب و زینت کرنا چاہیے، عورت کو کتنی زیب و زینت، ڈیکوریشن، سنگار، بناؤ سنگار، تیرا بننا سمرنا کیسے ہونا چاہیے، اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ 16ویں نمبر پر احسن الویا فی آداب الدعا، آداب دعا، یہ رسالہ اعلیٰ حضرت احمد رضا محدث ہندی کی شرح زیر المدعا لأحسن الویا کے ساتھ کئی مرتبہ چھپ چکا ہے، دعوت اسلامی بھی اس کو چھاپ رہی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہمیں دعا مانگنا چاہیے، کس وقت دعا مانگنا چاہیے، کس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے، جب دعا قبول ہوگی۔ بڑا شاندار، بڑا عمدہ لٹریچر ہے دعا پر، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور 17ویں نمبر پر ہے خیر المخاطبہ فی المحاسبۃ والمراقبہ، اس میں محاسبہ نفس اور مراقبہ کے مسائل دیے گئے ہیں۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ میڈیٹیشن انگلش میں بولتے ہیں، ہندی میں یوگا، چونکنا مت، اور عربی میں، اردو میں مراقبہ، جس میں اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے، دنیا سے قطع تعلق سب کچھ بھلا کر اللہ کی یاد میں انسان مگن ہو جاتا ہے۔ 18ویں نمبر پر ہدایت المشتاق الی سیر الانفس والآفاق، سیر نفس اور سیر کائنات کی اس میں تفصیل و مسائل ہے۔ 19ویں نمبر پر ارشاد الاحباب الی آداب الاحتساب، طلب ثواب اور اس کے آداب کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 20ویں نمبر پر اجمل الفکر فی مباحث ذکر، اس میں ذکر کے مسائل، ہمیں کیسے ذکر کرنا چاہیے، خدا کو کیسے یاد کرنا چاہیے، خدا کا ذکر کیسے ہونا چاہیے۔ 21ویں نمبر پر عین المشاہدہ لحسن المجاہدہ، مجاہدہ نفس کی مباحث، یعنی اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، سیلف کنٹرول کیسے ہونا چاہیے، ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتا ہے، کنٹرکٹیشن کیسے ہونی چاہیے، اپنے اوپر ہمیں کنٹرول کیسے کرنا چاہیے، اصل یہی جہاد ہے۔ ایک حدیث پاک سن لیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا کون سا جہاد ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا خود سے لڑنا، اپنے آپ سے فائٹنگ کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ 22ویں نمبر پر ہے تشوق الاعادہ الی طریق محبت اللہ، محبت الہی کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی کی جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیسے مست ہوا جائے۔ ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے اپنی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کی خبر نہ ہو۔ اور 23ویں نمبر پر نہایت السعادہ فی تحقیق الہمت والارادہ، ہمت اور ارادہ ہمیں کیسے بڑھانا چاہیے، اپنی ہمت کیسے بڑھانی چاہیے، اپنے آپ پر کانفیڈنس کیسے ہونا چاہیے، اپنے آپ پر آتم وشواس کیسے بنانا چاہیے، بڑی شاندار کتاب ہے۔ 24ویں نمبر پر ہے اقوی الذریعہ الی تحقیق طریقت و شریعت اور طریقت کا باہمی تعلق ہوتا ہے۔ کتنے لوگ آج کل جو ہیں جو سنیچر پیر بن گئے، وہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اصل میں وہ ہیں سنیچر، وہ کہتے ہیں طریقت الگ ہوتی ہے اور شریعت الگ ہوتی ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی نے صحیح تحقیق فرمائی ہے کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اور 25ویں نمبر پر ہے ترویح الارواح فی تفسیر سورہ الم نشرح، تو زیادہ سے زیادہ ان کتابوں کو مطالعہ کیجئے، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور ہماری آتما کو شانتی پہنچے گی۔ آپ ان کتابوں پڑھ کر ہمارے لیے سارے ثواب کیجئے، ایک بیوکل منس کی آتما کو شانتی پہنچے گی، اور آپ کو بھی اس کا بہت بہت ثواب پہنچے گا۔
ہمارے چینل کبیر احمد قادری کو سبسکرائب فرمائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے اس کو پھیلاتے رہیں، دین کا کام آگے بڑھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔